کلپ نمبر 589۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 سے لے کر 102 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ ترجمہ، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کروا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ ورفع أبويه على العرش، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیم اور عاجزی کے اظہار کے طور تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے ہماری شریعت میں کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، مصافحہ کرنا اور دست بوسی کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، یعنی غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیم حرام ہونے کا بیان، اس کا مطالعہ کیجیے۔ وقال، اور یوسف نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کی حالت میں دیکھا تھا، بے شک وہ خواب میرے رب عز و جل نے بیداری کی حالت میں سچا کر دیا، اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں حسد کی وجہ سے ناچاکی کروا دی تھی، تو اس کے بعد میرا رب عز و جل آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بے شک میرا رب عز و جل جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی اپنے تمام بندوں کی ضروریات کو جاننے والا اور اپنے ہر کام میں حکمت والا ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ ترجمہ، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ ربی، اے میرے رب۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اسلام کی حالت میں موت عطا ہونے کی دعا مانگی، ان کی یہ دعا
دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ ترجمہ: یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو کہ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کو معلوم نہ تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ حضرت یوسف کے بارے میں سازش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان تمام واقعات کو اس تفصیل سے بیان فرمانا غیبی خبر اور معجزہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔